السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ تمام حضرات حقوق العباد پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے حقوق العباد پر گفتگو سماعت کی، والدین کے حقوق کو سماعت کیا، اولاد کے حقوق کو سماعت کیا، اور آج آپ سننے والے ہیں کہ رشتہ دار کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے اندر رشتہ دار کے حقوق، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کئی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ رشتہ دار کا حق بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ جب میں اس موضوع کے لیے تیاری کر رہا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 14 آیتیں ایسی مجھے ملی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو تلاش کی، میرے تلاش کے حساب سے 14 آیتیں ایسی ہے جس کے اندر صاف صاف کلیئر لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے، اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے اور اس کو عفو درگزر کرنے کے بارے میں تقریباً 14 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، جو میری تلاش کے حساب سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے آج صرف قرآن کریم کی ان 14 آیتوں کو رکھوں گا، اور حدیث بالکل چھیڑوں گا نہیں۔ انشاءاللہ حدیث کا بیان اور حدیث کا تذکرہ میں آئندہ ہفتے کروں گا۔ آج جو آپ کے پاس موضوع آئے گا اس میں صرف قرآن کریم کی آیتیں آئیں گی جس کے اندر رشتہ دار کا حق بیان کیا گیا ہوگا، جس کے اندر رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا ہوگا۔ تو آئیے باری باری سے دیکھتے ہیں۔ جب بات آتی ہے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے اچھا معاملہ کرو، بہتر سے بہتر پیش آؤ، اور اس کے رنج و غم میں شریک رہو، اس کے خوشی میں بھی شریک رہو۔ یہ حسن سلوک کا مطلب ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے۔ ہر ایونٹ میں، ہر فنکشن میں رشتہ دار کا ہو تو وہ ہمارا ہے، اس کی مصیبت ہماری مصیبت ہے، اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، اس کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کی ناکامی ہماری ناکامی ہے، اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ حسن سلوک کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے پارے کی ہے سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن کی آیت جب آپ سماعت کریں گے تو وہاں پر ایک لفظ آپ یاد کر لیں، قربہ کا لفظ، یہ بار بار آئے گا۔ قربہ کے معنی ہے رشتہ دار، اپنے قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار۔ حدیث میں بھی یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ قربہ کے معنی ہے رشتہ دار، اقربا اسی سے ہے، اس کی جمع ہے اقربا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اقربا، اعزا، اقربا، تو اسی سے بنا ہے قربہ، کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ جب بات آتی ہے
رشتہ دار کے حق ادا کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم اپنے رشتہ دار کا جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو یہاں پر صاف لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کے حق کو نہ کھاؤ، ان کے حق کو نہ دباؤ، ان کی حق تلفی نہ کرو، ان کے حق کے ساتھ 3-5 نہ کرو، ان کے حق کے ساتھ بےایمانی نہ کرو، شیطانی نہ کرو، ان کے حق میں الٹے سیدھے دفعات اور مقدمات نہ لگاؤ، بلکہ جو کلیئر کٹ لفظوں میں اس کا حق ہے جو تم کو بھی پتہ ہے وہ ادا کر دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب لوگ، اللہ کی خوشنودی چاہنے والے لوگ، اللہ کی رضامندی چاہنے والے لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ اور اللہ کو خوش کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو، جو چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے ناراض نہ ہو، اولئک هم المفلحون، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ان کے کھاتے میں آئے تو ان کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ ان کو اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ تم اپنے رشتہ دار کو محبت کی بنیاد پر مال جو اس کا حق ہوتا ہے وہ ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ ہمیں رشتہ دار سے محبت ہوتی ہے تو محبت سوکھی نہیں ہونی چاہیے، محبت روکھی سوکھی نہیں ہونی چاہیے، نام کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ اگر ہم صرف زبانی محبت رکھتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بہت اچھا ہے، ہمیں ان سے بہت محبت ہے اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ حق ادا نہیں ہوگا، رٹنے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا جو حق ہماری طرف نکلتا ہے وہ ہم ادا نہ کر دیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر جس آیت کو آپ بار بار خطبے کے اندر عربی خطبے کے اندر جمعہ میں سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام کرو، انصاف سے کام کرو، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ یہ ہر ہفتے ہم سنتے ہیں، امام خطیب جب جمعے میں عربی خطبہ دیتا ہے تو ہر خطبے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وایتاء ذی القربى، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، عدل و انصاف سے کام لو۔ تو آپ نے دیکھا رشتہ دار کے حق ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ نے 4 آیتیں نازل فرمائی، حسن سلوک کے سلسلے میں 2 آیتیں نازل فرمائی، یہ ٹوٹل ہو گئی 6۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ مالی تعاون کرو، یعنی ان کا مالی سپورٹ کرو، فائنینشل اگر اس کو پرابلم ہے اور معیشت میں تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، تو پیسوں سے، مال سے ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو۔ ظاہر ہے کہ جو اپنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ بہت خوددار ہوگا، وہ بہت عزت دار ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ اپنے دامن کو جھاڑے گا، ہمارے سامنے بہت ہی خودداری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ رہے گا، ایسا لگے گا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹٹولیں، ڈھونڈیں، دیکھیں کہ واقعی اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور ہم جو ہے کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹٹولیں، ڈھونڈیں، کیونکہ وہ تو ہم سے نہیں مانگے گا، اپنی عزت بچانے کے خاطر، اپنی غیرت کے خاطر وہ ہم سے نہیں مانگے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، دوسرے پارے کی آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نیکی کے کام میں کہاں خرچ کریں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نیکی کے کام میں کہاں خرچ کریں، کس کو دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تعلیم دی کہ ان کو بتانا کہ نیکی کے کام میں اگر خرچ کرنا ہو تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اگر تم نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اور دوسرا حق والاقربین، دوسرا حق رشتہ دار کا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ اگر تم نیکی کے کام میں اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر تم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلا حق ماں باپ کا ہے، دوسرا حق رشتہ دار کا ہے، یہ قرآن کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اور اگر جب بات آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاق مند ہے، وہ اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا خوشخبری سناتے ہیں، اس کو کیا فضیلت سناتے ہیں۔ 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، آپ سماعت کریں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب انما یتذکر اولو الالباب، اس سے پہلے کی آیت ہے، یعنی جو لوگ رشتہ دار کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں، اپنا تعلق رشتے سے قائم رکھتے ہیں، اپنا تعلق رشتے میں نبھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند لوگ کی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ، عقل مندی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے رشتے کو نبھائے، عقل مندی اس بات میں ہے کہ رشتے کو بچائے، عقل مندی اس بات میں ہے کہ رشتے کا حق ادا کرے، عقل مندی اس بات میں ہے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتے کو لے کر چلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یتذکر اولو الالباب کے ساتھ فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر خشیت خداوندی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جو لوگ رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ رشتہ دار کا حق کھا جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ رشتہ دار کا حق پچا لیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ رشتہ دار کا حق بےمانی کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ رشتہ دار کے حق میں 19-20 یا کوئی مقدمہ اور کیس دفعات لگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ رشتہ داری کو جوڑیں گے اور رشتہ دار کا حق ادا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی اگر یہ رشتہ دار کا حق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں حق ادا نہیں کروں گا تو میرا حساب کتاب جو ہے مشکل میں آ جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا تو پھر میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، مجھے عذاب ہو سکتا ہے، میرا عذاب اور سخت ہوگا، مجھے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ عقل مند لوگ ہیں۔ تو یہ 3 صفات بیان کی ہے کہ جو لوگ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اور رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے اندر پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ عقل مند ہوتے ہیں، دانش مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، ان کے عقل کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جو لوگ رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ جو لوگ اللہ سے عہد و پیمان لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اور پھر ان رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو اور یہ توڑتے ہیں،
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون تو یہ لوگ خسارے والے ہیں، یہ لوگ ناکام ہیں، یہ لوگ نامراد ہیں۔ تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، رشتہ الگ کر دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، رشتہ دار کو حقیر سمجھتے ہیں یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ناکام ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ صاف لفظوں میں اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت بلکہ 13ویں پارے کے اندر فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار اور یہ برے ٹھکانے کے مستحق ہیں، یعنی یہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی 2 وعیدیں اللہ نے بیان کی ہے، بلکہ 3 وعیدیں۔ پہلی آیت میں بتایا کہ رشتہ داری توڑنے والا اولئک هم الخاسرون، خسارے میں ہے۔ دوسری آیت میں بتا رہے ہیں کہ اولئک لہم اللعنہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بتایا کہ لہم سوء الدار، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ کیا یہ وعید کم ہے؟ آپ سوچئے، ہم ذرا سوچیں کہ ہم اگر رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، تو کیا یہ وعید کم ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کی آیت جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، قرآن کہتا ہے کہ یہ خسارے والے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ کیا یہ کم ہے ہماری ناکامی کے لیے، ہماری بربادی کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کم نہیں ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 26ویں پارے میں سورہ محمد کے اندر، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم۔ کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم رشتہ داری کو توڑ کر زمین میں فساد مچاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر تم زمین میں فساد مچاؤ گے، رشتہ داری کو توڑو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ تو اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سننے کی صلاحیت تم سے چھین لے گا، حق دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے گا۔ آنکھ ہوتے ہوئے بھی تم دیکھ نہیں سکو گے، کان ہوتے ہوئے بھی تم سن نہیں سکو گے، بہرے ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے سامنے حق رکھا جائے تو کہتے ہیں کہ کھوٹا وہیں پہ گاڑیں گے، حق بات رکھی جائے، ثبوت رکھا جائے، پروف رکھا جائے، لیکن ان کو کوئی کاغذ نہیں چاہیے، ان کو کوئی پروف نہیں چاہیے، ان کو کوئی ثبوت نہیں چاہیے، وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں میری زمین ہے، میرا کھوٹا یہی گڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے اور رشتہ دار کو توڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو بہرا بنا دیتے ہیں اور ان کو اندھا بنا دیتے ہیں، وہ حق نہ سن سکتے ہیں اور نہ حق دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے وعیدیں بھی سنی، فضیلت بھی سنی، رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہو اس کی آیتیں بھی سنی، اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو اس کی بھی آیتیں آپ نے سن لی۔ یہ ٹوٹل ملا کر 11 آیتیں ہو گئی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ابھی 3 آیتیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ جس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پہلے پارے میں بھی اور 13ویں پارے میں بھی اور 26ویں پارے میں بھی، تینوں آیت آپ سنیں اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس سے ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، قرآن پہلے پارے میں کہتا ہے کہ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ 13ویں پارے میں کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم۔ یہ تینوں آیتوں میں جو وعید آئی ہوئی ہے رشتہ داری کے توڑنے کا، اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ زمین کے اندر فساد مچانا۔
دونوں کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جوڑ کر بتایا ہے کہ اگر ہم رشتہ داری کا حق ادا نہیں کریں گے تو خاندان ٹوٹے گا۔ دیکھیے گا، رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، رشتے کا حق ادا نہیں کریں گے، خاندان ٹوٹے گا۔ خاندان اگر ٹوٹ گیا تو پڑوسی کا حق ٹوٹے گا، پڑوسی کا حق ٹوٹا محلے کا حق ٹوٹے گا، محلے کا حق ٹوٹا سماج کا حق ٹوٹے گا، سماج کا حق ختم ہوا گاؤں کا حق ختم ہوگا، گاؤں کا حق ختم ہوا اس پنچایت کا حق ختم ہوگا، کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ پہلے ہم اپنے رشتہ داری کا حق دبائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے محلے کا حق دبائیں گے، پھر اس کے بعد سماج کا حق دبائیں گے، پنچایت کا حق دبائیں گے، گاؤں کا حق دبائیں گے، ایک ڈسٹرکٹ لیول پر حق دبائیں گے، اسٹیٹ لیول پر حق دبائیں گے، ملک لیول پر حق دبائیں گے، تو یہ زمین کے اندر فساد مچے گا اور زمین کے اندر جو ہے حق تلفی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی یہ بات کہی کہ جو لوگ رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے یا رشتہ داری کو توڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف رشتہ داری کے حق کو توڑنے سے صرف ایسا نہیں ہوگا کہ صرف آپ نے رشتہ دار کا حق توڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ زمین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، زمین کے اندر فساد پیدا ہوگا، زمین کے اندر کرپشن پیدا ہوگا، زمین کے اندر بربادی پیدا ہوگا، خسارہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ آگے بڑھے گا۔ آپ نے اگر اپنا حق ادا نہیں کیا ہے رشتہ دار کا تو سماج میں اس کی لت لگے گی، اس کی عادت لگے گی۔ سماج اگر اس چیز کی عادی ہو جائے گی، پنچایت میں اس کی عادت اور لت لگے گی، پھر پنچایت اس کی عادی ہو جائے گی، گاؤں کے اندر اس کی جو ہے لت اور عادت لگے گی، یہ بڑھتا چلا جائے گا اور اتنا بڑھے گا کہ پورے عالم کے اندر، پوری زمین کے اندر یہ فتنہ فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تینوں آیتوں میں جہاں جہاں پر بھی رشتہ داری کو توڑنے کی بات کی ہے، وہاں پر ہمیں متنبہ کیا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ زمین کے اندر فتنہ فساد ہوتا ہے۔ اگر ہم رشتہ دار کا حق ادا کریں گے تو زمین میں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ پھر ہم لوگ جو ہے رشتہ دار کو سامنے رکھ کر سوال کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا پاس کرتے ہوئے اور اس پر احتیاط کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت ارشاد فرمائی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم ڈرو اللہ سے اور رشتہ دار کے حق ادا کرنے سے ڈرو، اس کا حق نہ دباؤ، اس کا پاس رکھو، اس کا لحاظ رکھو، اس کا احترام کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ دار سے بھی ڈرو۔ رشتہ دار سے اس لحاظ سے ڈرو کہ جس طریقے سے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے، تو یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں رشتہ دار کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ نکاح کی آیت ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ بار بار نکاح میں بھی اس بات کو بتایا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر ایک رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، ایک خاندان کا رشتہ ایک خاندان کے رشتے سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو بار بار یاد دلاتے ہیں نکاح کے ذریعے کہ دیکھو اللہ کا بھی حق یاد رکھنا اور اس بیوی کا بھی حق یاد رکھنا، اس خاندان کا بھی حق یاد رکھنا، جس سے تم جڑ رہے ہو اور جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس کا بھی حق یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ جس طریقے سے تم کسی سے مانگتے ہو کہ اللہ کے نام پر دے دو، تو ایسے ہی کبھی کبھی رشتہ دار کا حوالہ دیا جاتا ہے، سورس میں رشتہ دار کا حوالہ دیا جاتا ہے، رشتہ دار کی سفارش لی جاتی ہے اور رشتہ دار سفارش بھی کرتے ہیں، شفاعت بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، رشتہ دار کا بھی حوالہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لاج رکھو رشتہ دار کی، ان کا پاس رکھو، ان کا احترام کرو، ان کا حق ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی لاج رکھو، ان کا بھی پاس رکھو۔ اور ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے میں ارشاد فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ 14ویں پارے کی نہیں بلکہ 19ویں پارے کی آیت ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ، تم اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ۔ اس آیت کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بلکہ اکثر محدثین کئی حدیثیں نقل کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے تحت کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔
جو مشہور ہے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم اپنے رشتہ دار کو ڈراؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے کو آواز دی، فَدَعَا قُرَيْشٌ مکے والے کو بلایا اور قریش کو بلایا اور سب کو بلا کر ایک خطبہ دیا اور ایک تقریر کی اور کہا یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی فاطمہ، یا بنی مرہ بن کعب، کہ انقذوا انفسکم من النار کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، انی لا املک لکم من اللہ شیئا اور میں قیامت کے دن تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میں کس چیز کا مالک نہیں ہوں، انی لا املک لکم من اللہ شیئا تم میرے رشتہ دار ہو، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ کر سکتا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، میں تم کو دین بتا سکتا ہوں، میں تم کو حق بتا سکتا ہوں، میں رشتہ داری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو۔ یہاں پر یہ بات علل اعلان یہ کہی گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ دار کو جمع کیا، ابو لہب کو جمع کیا، ابو جہل کو جمع کیا، سارے قبیلے کو لوگوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، بنی عبد المطلب کو جمع کیا، بنی عبد مناف کو جمع کیا، مرہ بن کعب کو جمع کیا، بنی فاطمہ کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ انقذوا انفسکم من النار کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارا رشتہ دار نبی ہے، تمہارا رشتہ دار خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے تو میں تم کو بچا لوں گا، نہیں، دنیا میں تم کو رشتہ داری کے حوالے سے بار بار اللہ کی دعوت اور اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ اور یہ بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعوت میں سب سے پہلا مستحق رشتہ دار ہوتا ہے، وہ چاہے دین کی دعوت ہو چاہے دنیا کی دعوت ہو۔ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر آپ دینی دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو پہلا مستحق ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، دنیاوی دعوت بھی دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا مستحق ہمارا رشتہ دار ہے۔ دینی دعوت میں بھی ہم اس اصول کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیاوی دعوت میں بھی ہم اس اصول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ آیت نازل ہوئی فوراً اپنے رشتہ دار کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، ایک آیت میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں چونکہ میں نے کہا کہ 14 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ ہے اس آیت کے تحت جو 18ویں پارے میں ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگی تھی تو اس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی انجانے طور پر شریک ہو گئے تھے۔ اس میں تھے ایک رشتہ دار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت مستہ، یہ غریب تھے، ان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، ان کو پیسہ ویسا دیتے تھے، ان کا کھانہ خرچہ اٹھاتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، منافقوں نے لگائی، تو اس میں کچھ مسلمان بھی بھولے بھالے مسلمان شریک ہو گئے۔ پھر آیت نازل ہوئی برات میں، حضرت عائشہ کی برات میں، ان کے شان میں اور ان کی عزت میں، ان کی برات میں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تہمت ہے اور الزام ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جو حضرت مستہ کی کفالت کرتا ہوں، جو ان کا رشتہ دار تھا، انہوں نے قسم کھایا کہ میں اب اس کی کفالت نہیں کروں گا، میں اس کو کھانا خرچہ نہیں دوں گا، میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ غصہ ہونا بھی تھا، اس لیے کہ بیٹی کی عزت پر کیچڑ اچھلا اور پھر اپنا رشتہ دار ہی اس میں شریک ہو گیا، تو غصے کی بات بھی تھی۔ لیکن پھر آیت نازل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ کہ بڑے بوڑھے کو، مالدار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لے اس بات کی کہ ہم اپنے رشتہ دار کو مال نہیں دیں گے یا اس کی کفالت نہیں کریں گے۔ دیکھیے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ مالدار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں اس بات پر کہ ہم کفالت نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ کیا ایسے لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں بلا قالو، کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو۔ اور اسی وقت فوراً جا کر حضرت مستہ سے بات کیا اور پھر ان کی کفالت اپنے ذمے لیا۔
تو یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رشتہ دار کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو صرف رشتہ دار کا حق نہیں توڑا، سماج کا حق توڑ رہے ہیں، زمین میں ہم فساد مچا رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رشتہ دار کو رشتہ داری جوڑنے کا سمجھتے ہیں کہ دو چیز میں ہم اگر آ گئے، ایک تو موت میں آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں رشتہ دار کا حق ادا ہو گیا، اور اگر کسی شادی بیاہ میں آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں رشتہ دار کا حق ادا ہو گیا. یعنی کسی فنکشن میں آ گئے، شادی، اس میں بھی آنا چاہیے. کچھ بدتمیز لوگ اور کچھ انا پرست لوگ تو اس میں بھی نہیں آتے، شادی میں بھی نہیں آتے اور موت حیات میں بھی نہیں آتے. آنا چاہیے، لیکن اسی دونوں پر نربھر نہیں رہنا کہ ہم شادی میں چلے گئے رشتے کا حق ادا ہو گیا، موت میں آ گئے رشتے کا حق ادا نہیں ہو گیا. بلکہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حق کو بیان کیا ہے. میں نے ابھی جو آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں قرآن کی 14 آیتوں سے رکھی ہے. ابھی حدیث میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے، پوری حدیث ابھی باقی ہے. اس حدیث کا خلاصہ میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.